بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. معزز دوستو، آج 25 جون 2025 بروز بدھ ہے اور یہاں جامع مسجد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یکم محرم الحرام یوم عمر فاروق کے سلسلہ میں آپ کو اور ہمیں جمع کیا ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی خرم نواز قریشی صاحب نے. اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے. آج ہمارے پروگرام کی سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار چودھری نور جمال صاحب. اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے. ہمارے محترم بزرگ حاجی غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں. اسی طرح حضرت مولانا قاری خالد گنگوہی صاحب اور قاری محمد عمیر صاحب، اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے. انہوں نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے دل میں بیٹھے ہیں اور پھر راجپوت برادری میں بیٹھے ہیں. راجپوتوں کی وفائیں مشہور ہیں، تو اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. دیکھو، وفا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ آدھے راستے میں چھوڑ جائے. وفا اس چیز کا نام ہے کہ جو کام شروع کرے اس کام کو پورا کرے. راجپوتوں کی وفا پہلے دن سے مشہور ہے، تو میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. جس وقت انسان کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دے، لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹے. وفا کا اصل معنی یہی ہے. میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے وفا کی، حضور پاک کے دین سے وفا کی، حضور پاک کے شہر سے وفا کی، حضور کی مسجد سے وفا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ افریقہ کے انڈس اور جزائر سے لے کر موراکو کے جزائر تک صحابہ کرام کے لشکر کو بھیج کر اسلام کا پرچم جو ہے نا بلند کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات بار بار آتی، اللہ، یہ صحابہ کرام شہید ہو کر آتے ہیں، شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ مجھے بھی شہادت دے. لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی تھی، تو وہ جب بھی شہادت کی دعا مانگتے ساتھ اپنے دماغ والی اس چیز کا بھی حوالہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ دیکھیں، اگر میں شہادت لینے کے لیے اسلام کی کسی جنگ میں سرحد اسلام پہ چلا گیا اور مجھے وہاں شہادت کی موت ملی، تو حضور پاک کے شہر سے میری وفا کا مطلب، نبوت کی اس مٹی سے وفا کا مطلب، تو پھر دعا یوں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل قبری موتی فی بلد حبیبک. اللہ، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں شہادت تو ضرور قبول کروں لیکن مجھے حضور کے شہر سے جدا نہ ہونا پڑے. حضور پاک کے شہر کی محبت، پیغمبر کی اس مٹی سے پیار اتنا تھا کہ حضرت عمر یوں مانتے. سننے والے بعض اوقات اپنے ذہن میں خیال لاتے کہ مدینہ طیبہ محفوظ علاقہ ہے، ادھر تو کسی کافر نے حملہ آور انشاءاللہ نہیں ہونا، تو ادھر حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت بھی مانگتے ہیں، حضور کے شہر میں مانگتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن عمر کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے تھا. رب کریم کے سامنے عمر نے 2 دعائیں مانگی، اللہ شہادت کی موت دے، حضور کے شہر میں دے. عمر نے صرف 2 چیزیں مانگی، اللہ نے ان 2 کے ساتھ 2 اور ملا کے 4 چیزیں عطا فرمائی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت ملی ہے اور مصلی رسول پہ ملی ہے اور قبر روضہ رسول میں ملی ہے. پتہ چلا حضرت عمر نے شہادت مانگی, شہادت ملی, اس کے بعد مدینہ میں مانگی, مدینہ میں ملی. مصلی رسول پہ شہادت نہیں مانگی تھی, وہ بن مانگے ملی, اور روضہ رسول میں قبر نہیں مانگی تھی, وہ بن مانگے ملی. انہوں نے حضور کے شہر سے وفا کی, رب نے ان کو وفاؤں کا بدلہ دیا ہے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم سن 24 ہجری کو 24ویں ہجری کا پہلا سال کا دن تھا. حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. میرے دوستوں میں چند باتیں حضرت عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرنے لگا ہو. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے, حضرت عمر کے ایمان لانے پر اسلام میں 40 کا نمبر مکمل ہوا تھا. 40ویں نمبر پہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں. یہ اعلان نبوت کا 5واں سال ہے. اعلان نبوت کو 5 سال ہو چکے تھے, دعوت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے, بعثت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے. ابھی 40 بندے ایمان پہ پورے نہیں ہوئے, یعنی 40 کا فگر پورا نہیں ہوا. حضرت عمر 5ویں سال ایمان لائے ہیں, 40 نمبر پورے ہوئے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا اسلام میں دوسرا نمبر پاتا ہے. 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا خلافت میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. 40ویں نمبر پہ حضور پاک کی خدمت میں آنے والا 40ویں خلافت پہ نہیں ہے, دوسری خلافت پہ ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں سنیے, میں آپ کی خدمت میں وجوہات پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, پہلے انبیاء گزرے تھے. نبی وہ ہوتا تھا جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتے, جو اللہ وحی نازل کرتے نبی وہ بات بتا دیتا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی نہیں تھے, ولی تھے, اور ان ولیوں کا نام محدثون تھا. محدثون وہ ولی اللہ ہوتے جو نبی اللہ کے ساتھ رہتے, اللہ نبی کے اوپر وحی بھیجتے, ولی اللہ پہ الہام بھیجتے. نبی تو وحی سے بولتا اور ولی اللہ الہام سے بولتا. وہ ولی اللہ بولتا, اللہ کی بات پوری ہو جاتی. فرمایا اب ختم نبوت ہے تمہاری امت میں, جو اللہ نے میرے ساتھ ولی اللہ دیا ہے. یقول عمر بن الخطاب, وہ عمر بن خطاب ہے, لہذا عمر زمین پہ بولے گا بطور نبی اللہ نہیں, بطور ولی اللہ بولے گا. اللہ کی مرضی پوری ہو رہی ہو. یہ ایمان تو 40ویں نمبر پہ لائے ہیں, لیکن یہ رتبہ حضرت عمر کو ملا ہے. اسی لیے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں حضور کے بعد ابو بکر ہے, ابو بکر کے بعد عمر. کیوں؟ وہ نبی اللہ کے ساتھ جو ولی اللہ کا معاملہ ہوتا تھا وہ حضرت عمر کا حضور پاک کے ساتھ ہے. اب میں ایک وجہ اور دینے لگا ہوں. حضور پاک نے جب دعا مانگی تھی, یوں نہیں کہا تھا اللہ عمر دے دے, بلکہ یوں مانگا تھا اے اللہ اسلام کی عزت دے دے. پتہ چلا عمر میں ایسی خاصیات ہیں, عمر میں ایسی صلاحیت ہے, حضرت عمر کے اندر ایسی روحانیت ہے, حضرت عمر کے اندر ایسا دبدبہ ولولہ جذبہ ہے جو اسلام کو عزتوں سے نوازے گا, جو اسلام کی پگڑی, اسلام کی عزت, اسلام کا حرم, اسلام کی ناموس حضرت عمر کے اندر موجود ہے. حالانکہ صرف عمر نہیں مانگا تھا, حضور نے دعا میں 2 بندے مانگے تھے, اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے. لیے خان کے راجپوت غیرت مندوں میں پوچھنے لگا ہوں پھر وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ابو جہل نہیں دیا, عمر دیا. بھئی ابو جہل بھی بہادر تھا, قوم کا بڑا تھا, لیڈر تھا, رئیس تھا, متمول تھا, مالدار تھا, اور اس طرح بہت سے معاملات میں لوگوں کے اندر بڑا سمجھا جاتا تھا. پر انتخاب عمر کا ہوا, ابو جہل کا نہ ہوا. وجہ کیا ہے؟ کہتے کئی وجہ ہے. پہلی وجہ اس کے اندر جو غیرت مطلوب تھی, جو غیرت کی طلب تھی, جو غیرت کی نیڈ تھی, جو غیرت کی حاجت تھی, جس کے لیے حضور نے عزت مانگی تھی, وہ ابو جہل میں نہیں تھی, عمر میں تھی. کہتے کیسے پتہ
تھی، ابو جہل میں نہیں تھی۔ کہتے جب حضور معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، ایک ایک صحابی کو ان کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ ابو بکر کو بتایا کہ تیری آواز میں فرشتے نے مجھ سے مقام شریف الکلام پہ باتیں کی ہے۔ بلال کو بتایا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، تو وہاں عمر کو بتایا تھا، علی کو بتایا تھا۔ حضرت علی کو فرمایا علی جنت میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے۔ باری آئی عمر کی کہ عمر ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا جنت میں نے تیرا محل دیکھا، بڑا خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس میں جاؤں، اس گھر کا وزٹ کروں۔ میں نے فرشتوں سے کہا میں اندر جاؤں، وہ کہنے لگا آپ جائیں، لیکن عمر کی جو حور عین بیوی ہے وہ اس گھر میں عمر کا انتظار کر رہی ہے۔ عمر یہ بات سننی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں گھر میں نہیں گیا۔ اس سے سمجھ آیا کہ جو اسلام میں غیرت مطلوب تھی وہ ابو جہل میں انقار تھی، وہ ابو جہل میں نہیں تھی، وہ حضرت ابو حفص عمر فاروق میں تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں، پچھلی امتوں کو حضور نے فرمایا محدث ہوں گے، اللہ ان سے کلام کرے گا، نبی نہیں ولی ہوں گے، تو وہ ابو جہل نہیں تھا، عمر تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں، کیونکہ اس وقت صرف طواف ہوتا تھا، عمر آیا، عمر نے کہا یا رسول اللہ صرف طواف پر عمرہ ختم، سعی پر عمرہ ختم، میرے جی میں آتا ہے طواف کے بعد صحیح ہے، لیکن ان کے درمیان 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھے۔ حضور نے فرمایا عمر رب نے حکم نہیں دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی رائے دی، باقی اللہ کی مرضی۔ آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنے ہیں۔ یہ ابو جہل کے لیے نہیں تھا، یہ مقدر عمر کے لیے تھا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جن میں اتنی غیرت، اتنی ہمت اور کفر کے مقابلے میں اتنی سکت اور غیرت ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم سارے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھو، ہم پڑھتے ہیں شیطان سے پناہ ملتی ہے، لیکن فرمایا عمر وہ ہے شیطان اسے دیکھتا ہے راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ معاملہ ابو جہل کے ساتھ تو نہیں تھا، یہ معاملہ تو خطاب کے بیٹے بنو عدی کے چشم و چراغ ابو حفص عمر بن خطاب کے ساتھ رب کریم کی تقدیر میں معلق و متعین ہو چکا تھا۔ اس لیے عمر دیا اور سنے ابو جہل میں جتنا بھی ہو مذہبی ہمت، مذہبی غیرت یوں نہیں تھی، وہ عصبیت پسند تھا، پر عمر عصبیت پسند نہیں تھا، قومیت بات پہ رکھتا، اسلام پہلے رکھتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے سورت نمبر 58 سورت مجادلہ، آخری آیت اٹھائیے، رب فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ اس آیت کی شرح اٹھائیے، تفسیر اٹھائیے، تشریح اٹھائیے، وضاحت اٹھائیے، تو مفسرین نے لکھا ہے عمر فاروق کا سگا ماموں سعید بن عاص کافر تھا، دشمن رسول تھا، اسلام کا مخالف تھا۔ جنگ بدر میں پکڑا گیا تو عمر آئے، نیام الگ کی، تلوار نکالی، کہا دعنی یا رسول اللہ اب رہو، آپ کی اجازت ہوگی نہیں دیکھوں گا، یہ میری اماں کا بھائی ہے، آپ کا حکم ہوگا، میری تلوار ہوگی، گردن اتار کے رکھو۔ میرے دوستو یہ غیرت ابو جہل میں کہاں، جو عمر میں مطلوب، عمر میں مقصود، عمر میں موجود۔ اسی لیے ابو جہل کا نہیں عمر کا انتخاب ہوا۔ اور پھر آگے ایک جملہ کہتا ہوں سنیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، بڑے بڑے مشورے آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میٹنگ میں اما عائشہ کی باندھی کو بلایا گیا، بریرہ تو بتا تیری مالکن عائشہ پہ الزام لگا ہے تو اپنی مالکن کو کیسے جانتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا سادہ جانتی ہوں اس کو کہ وہ آٹا گھوم کے سو جاتی ہے تو بکریاں کھا جاتی ہیں، میں تو غلط معاملے میں اس کے اوپر شک نہیں کر رہی۔
ایک مشورہ آیا، یا رسول اللہ الزام لگ گیا، بیوی آپ کی ہے، چھوڑ دیں، آپ کے لیے کون سی لڑکیاں کم ہیں، آپ کے لیے کون سے رشتے کم ہیں، آپ کو رشتے دے دیے جائیں گے، چھوڑ دیں۔ لیکن جب باری عمر بن خطاب کی آئی تو پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشورہ بعد میں، سوال پہلے۔ عمر اس موقع پہ سوال، اب تو مشورے کی مجلس ہے، کہ جی یا رسول اللہ سوال پوچھئے۔ عمر کیا پوچھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، مجھے بتائیں آپ کے ساتھ عائشہ کے نکاح کا حکم کس نے دیا تھا، یہ طے کس نے کیا تھا، یہ رائے کس کی تھی، یہ حکم اور معاملات کس کے تھے؟ کہ عمر تصویر میں غلاف کے اندر لپیٹ کے لایا جبرائیل، حکم دیا رب جلیل نے کہ یا رسول اللہ جب سے ہم آپ کے قدموں میں آئے ہیں پلیتی آپ کے قریب نہیں آئی، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، قرآن نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، پلیتی ایک طرف رہے گی، نبوت ایک طرف رہے گی، نہیں آئے گی پلیتی قریب۔ جب پلیتی نبوت کے قریب نہیں آ سکتی تو جس خدا نے تصویر بھیجی، جبرائیل کے ہاتھ بھیجی، نکاح کا حکم دیا، وہ عائشہ غلط عورت ہوتی تو آپ کے بستر پہ رب نے بھیجتا۔ کہ عمر اللہ آپ کو بھلا کرے۔ حضور اٹھے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اٹھائیے صحیح بخاری جلد اول کتاب المغازی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیوی زینب ام رومان رضی اللہ عنہ، حضرت ام عائشہ کی اماں، کہ عائشہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے آئی ہے اس کمرے میں بیٹھی اور روئی جا رہی ہے۔ حضور پاک گئے، ابو بکر اور ابو بکر کی اہلیہ گئی، حضرت اماں جان عائشہ سے حضور نے لفظ فرمایا ہے، ان کنتی الممت فتوبی الی اللہ، کہ عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو توبہ کر لو، میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں۔ اماں جان عائشہ کہتی ہیں اس موقع پر مجھے اتنا دماغ پہ چوٹ لگی کہ میرا دامن پاک ہے، میرے ذہن سے یاداشت یوں اتری کہ میں کہنا چاہتی تھی کہ میری حالت آج ایسے جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہنے لگی تھی کہ یعقوب کا نام مجھے بھول گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال تو یوسف کے ابا جیسی ہے، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ابا ہے، کب میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام اتر گیا۔ یہی موقع تھا کہ حضور پاک پر وحی کی کیفیت اتری، تو ابو بکر نے اپنی بیوی کو کہا، ام رومان چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ، آج یہ جو وحی اتر رہی ہے یہ فیصلہ کن ہوگی، یہ فیصلہ کر دے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ وحی جو اتری ہے، ایک رکوع نہیں، 2 رکوع، ایک آیات نہیں، 18 آیات، اور پھر رب نے فیصلہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا جیسے اللہ پاک ہے توحید میں، ایسے عائشہ پاک ہے اپنی طہارت میں۔ الزام لگانے والے غلط کہہ رہے ہیں اور یہ بہتان عظیم ہے۔ امیر حمزہ مسجد کے غیوروں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورۃ نور پارہ نمبر 18 قرآن کی آیت ہے۔ تمام مفسرین کو اٹھا لو، عرب و عجم کے مفسرین اٹھا لو، سب نے لکھا ہے یہ آیت کا لفظ بعد میں اترا، مشورے کی مجلس میں عمر نے یہ لفظ پہلے بولا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ مجھے بتائیں جب یہ اترا اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی ہوئی، اور سنیں الزام صرف منافقین نہیں لگا رہے تھے، ہمارے 2-3 مخلص نبی پاک کے صحابی ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ قرآن نے کہا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ جہاں ان منافقین کو کوڑے لگائے گئے وہاں ان مخلصین کو بھی کوڑے لگائے گئے۔ یہ ہے عمر فاروق اور حضرت عائشہ کا معاملہ۔ مجھے بتائیں اس موقع پہ ابو جہل کے اندر تو یہ غیرت نہیں تھی، یہ غیرت، یہ مشورہ، یہ طرز، یہ ادائیگی، یہ حکم، یہ صفائی، یہ طہارت عمر فاروق میں تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا ہے، ابو جہل کا نہیں کیا۔ اور سنیں میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے، ہجرت باقیوں نے بھی کی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کی تھی، اعلان کیا کی تھی، کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، جس کو کوئی مسئلہ ہو میرا راستہ روک کے دکھائے، کیونکہ عمر وہ تھا
جو سر لینے حضور کا آیا تھا تو اللہ نے سب کافروں سے منوایا تھا کہ ہم بزدل ہیں، تو نڈر ہے، ہم بالکل ہمارے اندر وہ ہمت جرت طاقت سکت نہیں ہے جو رب نے تم میں ودیعت رکھی ہے۔ تو عمر بہادر تھے، ایمان لائے تھے، حضور نے عبادت دار ارقم میں کرنا چاہی تھی تو عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، عمر ایمان لائے، چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، کعبے میں عبادت ہوگی۔ عمر آگے چلے تھے اور باقی پیچھے چلے تھے۔ جب کعبہ میں جانے لگے تو کافر تو حضور پاک کے قتل کے انتظار میں تھے، انہیں الٹا معاملہ ملا۔ اسی عمر نے کہا تھا اے کافروں، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو لوگ یتیم کہیں اور تمہارے بچوں کو کہے اور تمہارا بھی کوئی ابا ہوا کرتا تھا، اور تمہاری بیویوں کو کہے تمہارا بھی کوئی شوہر ہوا کرتا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بچوں کے سر سے تمہارا سایہ چلا جائے، عورتوں کے سر سے تمہارا سایہ چلا جائے، تو مر جاؤ، آؤ عمر کی تلوار کے سامنے نبوت کو روک کے دکھاؤ۔ یہ عمر ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت عمر وہ ہے جس نے اپنی خلافت میں بیت المقدس فتح کیا، اور حضرت عمر وہ ہے جس نے اپنے اسلام کے اعلان کے بعد کعبۃ اللہ میں کھلے عام نماز کی اجازت دلوائی۔ اس سے پتہ چلا اسلام میں کل دو قبلے ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس ہے۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک یہ دو ہی قبلے ہیں، ان دونوں قبلوں کا فاتح ہے تو خطاب کا بیٹا عمر۔ دونوں قبلوں کا معاملہ ہے۔ آج جہاں آپ اور ہم منہ خانے کعبے شریف دو، صحیح اللہ اکبر، اے منہ خانے کعبے شریف دو، تو اج منہ کرے دا پیا ہے، ایک فتح عمر فاروق کی بات۔ کتنی دنیا کے لوگ منہ خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ عمر فاروق کی بدولت آپ کو اور ہمیں کعبۃ اللہ شریف میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک کو نماز پڑھانے میں رب کریم نے وہاں کام دیا ہے۔ تو وجہ عمر ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے غیرت بھی اس میں تھی، جوش بھی اس میں تھا، جذبہ بھی اس میں تھا، طہارت بھی اس میں تھی، رائے بھی اس میں تھی، الہام بھی اس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا ہے، تو جو عمر نے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وفا کا اعلان کیا تھا، رب نے حضور کے ساتھ قبر دے کے وفا کا بدلہ دیا۔ اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، عمر چلتے تو زمین پہ ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں نا تو جبرائیل کو بھی بعد میں وحی ملتی ہے اور وہ قرآن بنا کر نیچے اتار کے۔ آپ مجھے بتائیں کتنا مقام ہو۔ میں نے ان کے لیے آیات اکٹھی کی ہیں کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جو حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوئی۔ 22 مقامات ہیں اور 50 آیات ہیں۔ 22 مرتبہ آسمان سے تائید ربانی حضرت عمر کے لیے اتری ہے، 22 مرتبہ، اور آیات کی تعداد 50 سے بھی سم تھنگ بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ عمر ہے جس کے لیے قرآن یوں بولتا ہے۔ میرے دوستو ایسے تو نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوں جملہ یہاں بیٹھ کے کہہ دیں کہ اوئے میری حکومت اور فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مر جائے، اس کو اپنی رعایت کی اتنی پرواہ تھی۔ تبھی تو زلزلے آتے تھے، پھر اس کے لیے مائکروسکوپ لگا کر ترتیب نہیں دیکھی جاتی تھی کہ آفٹر شاکس کس کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر عمر کا کوڑا ہوتا تھا جو زمین پہ مارا جاتا تھا اور اعلان ہوتا تھا اے زمین تیرے اوپر میں نے کون سی ناانصافی کی ہے تو ہل رہی ہے۔ پھر وہ مدینہ کی زمین رکی اور قیامت تک رک گئی۔ آج طرح کا معاملہ نہیں ہے، آج کے حکمرانوں والا معاملہ نہیں ہے جن کو صرف اپنوں کی فکر ہو، رعایا کی فکر نہ ہو، جن کو اپنوں کی فکر ہو، اپنے ماتحت کی فکر نہ ہو۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر عدل و انصاف چاہیے تو عمر فاروق کا نظام چاہیے۔ آپ دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے اٹھائیے، سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں آج بھی قانون ہے، پتہ ہے کیا قانون ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے حکومتی سطح پہ اس بچے کا وظیفہ سرکار اور ریاست مقرر کر دیتی ہے، اور اس قانون کا نام ہے لا آف عمر۔ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے قانون بنایا تھا کہ جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑے گا تو اس کو سرکار وظیفہ دے گی۔ تو حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں اور مدینہ کے ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ حضرت عمر نے اہلیہ کو لیا اور ان کے گھروں میں گئے کہ اتنی رات کو بچے مسلسل راتوں کو کیوں روتے ہیں؟
تو یہ ان کی اہلیہ انجان بن کے گئی تھی کہ پہچان ہی نہ جائے کہ امیر المومنین کی بیوی ہے. تو خواتین نے کہا کہ امیر المومنین نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جس دن بچہ دودھ چھوڑے گا تو سرکار وظیفہ مقرر کرے گی کہ ہم اس کو دودھ چھڑانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بات آ کے بیوی نے بتائی تو عمر مسجد نبوی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا. طے کیا کہ اب دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا گیا. آج کفار اس کو لے کر بیٹھے, آج وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جھوٹے مذہب والے عمر کی سچی پیروکاری کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے سچے پیروکار اس سے دور کیوں ہیں؟ میرے دوستوں, اور چھوڑیں, جواہر لال نہرو کے لفظ نہیں ہیں کہ اگر مجھے ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت کا دور مل جاتا تو ان کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنا. یہ ہندو کہتے, نارتھ جگن سنگھ کہہ دے, کفار کہہ دیں, وہ مان جائیں تو ہمیں تو بطریق اولا ماننا چاہیے, ہمیں تو اس کو بطریق اولا نافذ کرنا چاہیے. اور آج ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہمیں مطالبے کرنے پڑتے ہیں حکومت سے, یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے, اس کے لیے چھٹی کر دیں. یار اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈے پہ چھٹی ہو سکتی ہے اسی لیے کہ اپنی نوجوان نسل کو روشناس کرائے کہ قائد اعظم کا کریکٹر کیا تھا, ان نے پارٹیشن کس بیسس پہ کی ہے. اقبال ڈے پر اگر لیو ڈے ہو سکتا ہے, کیونکہ بتایا جائے کہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں, علامہ محمد اقبال کی انقلابانہ شاعری نے مشرق کو بیدار کر دیا تھا, تو مجھے بتائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کربلا کے شہید ہیں, 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہے تاکہ نیو جنریشن کو پتہ چلے نواسہ رسول نے کربلا میں ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا سر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں ظلم کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. تو بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس نواسہ رسول کا بہنوئی ہے, اس حضرت حسین کی بہن ام کلثوم کا شوہر ہے, حضرت حسین کے بھانجے زید بن عمر بن خطاب کا والد ہے, حضرت علی المرتضی کا داماد ہے, جو عمر سسر رسول ہے, داماد بطول ہے, جس کے کہنے پہ 50 آیتیں نازل ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک مسلمانوں کی جھولی میں قبلے پڑے ہیں اور جس کی ایک کونے پہ مدینے کا زلزلہ رکا ہے اور جس کی آواز سایہ بن زمین تک ہوائیں لے کر چلی ہے, جس کے ایک خط سے دریائے نیل چلا ہے قیامت تک چلے گا اور جس کی ایک چادر سے ہروا کی آگ بجھ گئی تھی. اس عمر کے نام پہ چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس عمر فاروق کے نام پہ آپ بتائیے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے اگر آپ تائید کر رہے حضرت عمر کے نام پہ یکم محرم کو چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے بھی پروگرام سرکاری سطح پہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ سرکاری سطح پہ وزیر اعظم اور صدر سمیت سب کے پیغامات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ عجیب معاملہ. اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ پورا ہونا چاہیے. کربلا کی زمین پر نواسہ رسول کا خون بکھرا ہے, اس کے لیے چھٹی ہے. بہت اچھا, میرے نوجوانوں کو پتا چلے گا, میری نیو جنریشن کو پتا چلے گا تو کربلا کے ذروں سے مسلح رسول بہت افضل ہے. کربلا کی مٹی سے حضور کا ریاض الجنہ بہت افضل ہے. کربلا کے سنگریزوں سے وہ جگہ جہاں پورے 11 سال نبوت نے نماز پڑھی ہے, تکبیر تحریمہ کہی ہے, جہاں رکوع کیا ہے, جہاں سجدہ کیا ہے, علامہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق 24,000 مرتبہ جس جگہ پہ نبوت کے قدم لگے ہیں, اس مسلح رسول کی شہادت پہ بھی تو ہونا چاہیے. اس مسلح رسول کی شہادت پہ تو ہو. لیکن نہیں. میں نے اس دن ایک دوست سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے جو 2 بادشاہوں کا بیٹا ہے اور دونوں بادشاہ خلیفہ راشد ہے؟ مجھے یوں دیکھنے لگا, خلیفہ راشد؟ میں نے کہا میں 4 بندے متعین کر رہا ہوں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ. ان چاروں میں سے 2 کے ساتھ
वालिद होने की निस्बत है उस शख्स के साथ। और वो शख्स ऐलान किया करता था, अना इब्नुल खलीफतैन, मैं 2 खलीफों की औलाद हूं। कौन है? पढ़े लिखे आदमी। आप मुझे इजाजत दे तो मैं पीएचडी लेवल तक के बंदों को भी शामिल करके कोई जो कहेंगे मौलवी साहब ने सोचा, भूल गया, याद कोई नहीं सही। उस शख्स का नाम है ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब। हज़रत उमर फारूक का बेटा है। 2 बादशाहों का बेटा कैसे है? हजरत इमाम ज़हाबी ने इनके लिए अना इब्नुल खलीफतैन की रिवायत को जिक्र किया, शेर उठा ले। वो कहते हैं ये हजरत उमर का वो बेटा है, हजरत उमर की उस बीवी से पैदा हुआ है जिस बीवी का नाम उम्मे कुलसूम था, और वो बीवी हजरत अली की बेटी थी। तो इससे पता चला हजरत अली ससुर है, हजरत उमर दामाद है, अम्मा फातिमा सास है, हजरत उमर दामाद है, हसन हुसैन साले और हजरत उमर के बच्चों के मामू हैं, हजरत उमर भंडुई है। और इसी मामू का भांजा है जिसका नाम ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब है, जो बड़ा होके कहता था अना इब्नुल खलीफतैन, मैं अली का भी बेटा हूं कि वो मेरे नाना है, मैं उमर का भी बेटा हूं कि वो मेरे अब्बा है। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कैसे नौजवान नस्ल रोशनास होगी? कैसे पता चलेगा कि हमारे हीरोज कौन है? कैसे पता चलेगा हमारे बड़े कौन है? इसके लिए सरकारी सतह के ऊपर इंतजाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको खुशो-खुरम रखे, सिरात मुस्तकीम पे रखे। मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में हजरत उमर के सलाम अकीदत के लिए की हैं। रब्बे करीम उमर की तुरबत अक़दस पे करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। मुहर्रमुल हराम के पहले शहीद की हम आज बात कर रहे हैं, हम मुहर्रमुल हराम के बाकी शुहदा की भी बात करेंगे। तमाम शुहदाए मुहर्रम की कबूर पे अरब करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। लेकिन ये अशरा है तो जहां हजरत हुसैन की शहादत की बात है, वहां हजरत उमर की भी बात है। अगर बहनोई की बात करेंगे तो बच्चों के भाई फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम UC4 के जितने हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के साथी हैं, सबका शुक्रिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, ये प्रोग्राम किया ताकि नौजवान नस्ल को रोशनासी मिले। तो मेरे दोस्तों, तमाम मुहर्रम के शुहदा की बात करेंगे, लेकिन जहां करबला के रेजों की बात होगी तो वहां मुसल्ला रसूल की अजमत की बात भी होगी या नहीं होगी? बोलिए मुझे। मैं कोई हजरत हुसैन की अजमत को घटा नहीं रहा, लानती शख्स है जो हजरत हुसैन की अजमत को घटाए। लेकिन लानती शख्स वो है जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे को भी ना माने। लानती शख्स वो है जो हजरत हुसैन के रिश्तेदारियों को भी ना माने। लानती अपराध वो है जिनके पीछे हुसैन इब्न अली ने नमाजें पढ़ी हो और वो उनके ऊपर इल्जामात लगाता फिरे। इसलिए मैं कहता हूँ मुक्तदी भी मानते हैं, इमाम भी मानते हैं, हम पूरे दीन की बात करते हैं। आप रेवेंट गए हैं या नहीं गए? कितने बैठे हैं जो रेवेंट देख के गए हैं ना? रेवेंट में एक नारा चलते हैं, मैंने खुद सुना, हजरत मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह की जुबान से फरमाते थे, लोगों पूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी है। कहते हैं नहीं कहते? पूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी है, अधूरे दीन पे नहीं है। और पूरे इस्लाम में जहां करबला की बात है वहां मुसल्ला रसूल की बात है। हम पूरी बात करते हैं, हम मोहब्बतों की बात करते हैं। हमारे DA खान में एक अरसा से प्रोग्राम होता हुआ आ रहा है हुसैन सबका। मैं हर साल इस मुतालबे को दोहराता हूं और हमेशा दोहराता रहूंगा, चाहे हुकूमती पेजेस पर हो या अवामी पब्लिक प्लेस पर हो। मैं कहता हूं मोहब्बतें यूं तकसीम नहीं होती, मोहब्बतों का पैगाम यूं नहीं है। हुसैन सबका वाली बात आधी है, उन्वान होना चाहिए हुसैन और उमर सब के। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तायद करते हैं आप जितने साथी बैठे हैं, हुसैन और उमर सब के। ये प्रोग्राम करें, फिर बताएं, सबको बुलाएं, अपने पराये सब आए, फिर जो हुसैन सबका की बात करते हैं उन्हें हजरत उमर उन्वान दें, हमें हजरत हुसैन उन्वान दें। मैं पढ़ूंगा हुसैन के लिए आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा उतरी है। हुसैन के लिए आयत, नदू अबनाअना व अबनाअकुम उतरी है। हुसैन के लिए आयत, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही उतरी है।
वर्ज ये समझे कि असा जरी गाल मुंह तू आधे ढिड्डू भी कायल है। ये नहीं बे खाली हुसैन सबका, हुसैन भी हमारा, उमर भी हमारा। पूरी बात है या अधूरी है? मैं अपने उन दोस्तों को भी कहता हूं जो बज़ाहिर तो हमारे उलमा हैं अहले सुन्नत के, और वहां उनकी तस्वीरें भी आती हैं और प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं, बड़े जुब्बे पहन के हमारे चंद बुजुर्ग पहुंच जाते हैं, हुसैन सबका, हुसैन पैगाम अमन। तो वहां कहना चाहिए हुसैन सबका, शहीद 10 मुहर्रम का है, उमर सबका, शहीद 1 मुहर्रम। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जितने साथी बैठे तायद करते हैं तो फिर जरा नजर फेरें अपने मेहराब पे कि तुम्हारे मेहराब में ठहरने वाला कौन वहां जाता है जो हजरत उमर की बात नहीं करता, मुहर्रम की आधी बात करता है। उस जुबे को भी पहचाने, उस कुब्बे को भी पहचाने, उस दाश को भी पहचाने, उस पगड़ी को भी पहचाने, उस शख्सियत को भी पहचाने। अगर आप वहां नमाज पढ़ते हैं तो फिर अपने इमाम साहब से कहिए, हजरत हम तो रेमंड से सुन के आए हैं, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर नहीं है। तो सहाबा अहले बैत भी पूरा मानेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये बड़ा पढ़े ये बहुत अच्छा शेर सुना है, पढ़ो। सिर्फ शेर सुनावना, अगला मैं ऐलान करना है। ये जो फिक्र हैं तुम्हारे हैं, फारूक भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। ओ कमाल है यो शेर तो जरा ई जलसे च लवा होता है, केला मजा अपने इमामा को कम से कम आंकड़ा तो चाहिए ना, मौलवी साहब अद्धा कम ते खड़ोते हैं, कैसे देखते चलो। इसके साथ साथ ऐलान है, हमारी डिस्ट्रिक्ट तंजीम आलु सुन्नत वल जमात जो सुन्नी काज पर हमारी सब तंजीमों में मां जमात है, उसके मातहत प्रोग्राम है। 94 एनुअल का प्रोग्राम है, 94 सालाना है, और ये प्रोग्राम है बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद कला में है। वहां पर जुमे वाले दिन इशा की नमाज साथी आएंगे, जितने बैठे आएंगे। जज़ाकुम।